السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، لسنرز اور ویورز. آپ لوگوں کے لیے آخر میں ایک میسیج ہے جس کا مجھے آپ لوگوں سے جواب بھی چاہیے، تو آپ لوگ پوری دیکھیے گا ایپیسوڈ. اب چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف. ناول آبرو آخری قسط یعنی کہ قسط نمبر 45 کا حصہ دوم. اذلان نے علیزہ کی فرمائش پر بلیک کرتا شلوار پہنا تھا اور علیزہ نے اس کے کہنے پر ریڈ انارکلی فراک پہنے رکھی تھی. آج الیحان 2 مہینے کا ہو چکا تھا. اذلان اور علیزہ کا بیٹا الیحان انصاری. علیزہ نے ایک خوبصورت، صحت مند اور ہیزل کلر کی آنکھوں والے بچے کو جنم دیا جس نے پیدا ہوتے ہی اپنے ارد گرد موجود خواتین کے دل جیت لیے. اس کے نین نقش بالکل اذلان جیسے تھے جبکہ رنگت بالکل علیزہ جیسی تھی. آنکھیں اس کی دونوں ماں باپ سے کچھ الگ ہی تھیں. I don't experience such a truthful relationship. Your husband was so worried about you, not about the baby, neither about other thing else. You are so lucky, little girl. ہاں، مجھے ایسے سچے رشتے کا تجربہ آج تک نہیں ہوا. آپ کے شوہر کو آپ کی اتنی فکر تھی، نہ بچے کی اور نہ ہی کسی اور چیز کی. تم بہت خوش نصیب ہو چھوٹی لڑکی. علیزہ شہر کے مشہور پارسی ہسپتال میں تھی جب وہاں کی ایک نرس نے اسے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اذلان کی تعریفوں کے پل مان دیے. سنیں؟ جی سنائیں. دونوں میاں بیوی ابھی الیحان کی 2 مہینے کی برتھ ڈے کے بہانے سے پارٹی کر کے ساحل سمندر پر ہاتھ تھامے گھوم رہے تھے. اذلان کا بس چلتا تو روز کے حساب سے کسی نہ کسی بہانے سے علیزہ کے ساتھ گھومتا پھرتا. یہ الیحان کی آنکھوں کا رنگ کس پر گیا ہے؟ یہ میری گرینڈ مدر دادی جیسا ہے. وہ پرشین تھی. الیحان کی آنکھیں بالکل ان جیسی ہیں. اچھا، واو، علیزہ بولی. اب اگلے بچے کی آنکھیں مجھے اپنی جیسی چاہیے، براؤن. پھر اس سے اگلے بچے کی ڈیڈ جیسی ہوں تو اچھا رہے گا. تمہیں پتہ ہے میری موم کی آنکھیں بلو تھیں، تو ایک آدھ بچے کی بلو بھی آ سکتی ہیں. مما پاپا علیزہ کے ماں باپ کی آنکھیں کس کلر کی ہیں؟ کسی بچے کی ان جیسی بھی نکل آئیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. علیزہ ہونڈکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی جبکہ اذلان تو پرجوش سا اس کا ہاتھ پکڑے سمندر کے کنارے چلتا جا رہا تھا اور بول ایسے رہا تھا جیسے بچے درخت پہ لگا چکا ہے، بس اب پک جائیں گے تو توڑ لے گا، پھلوں کی طرح. اچھا، پھر باقی کی 3 شادیوں کا کب ارادہ ہے؟ اذلان رکا اور اس کی طرف دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ میں کیوں کرنے لگا دوسری؟ کیوں؟ آپ کی پلاننگ سے تو لگ رہا ہے کہ 3 شادیاں اور کریں گے تاکہ یہ الگ الگ کلرز کے بچوں کی لائن لگا سکیں. موم کی، ڈیڈ کی، اپنی، میری مما کی جیسی آنکھیں. ہاں، علیزہ نے ہنکارا بھرا. ارے میری شیرنی تم ہو نا. اذلان نے پیار میں بڑی زور سے اس کے گال پر چٹکی بھری. یا اللہ، کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ اتنی زور سے نوچا ہے گال سوج گیا. اور میں کوئی شیرنی یا بلی نہیں ہوں، مجھے جانوروں سے نہ ملائیں آپ. ہا 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 ہا. اذلان کی دلکش مسکراہٹ سے فضا گونج اٹھی. نہیں بھائی، بچے تو میرے ساتھ ہوں گے. میں نے اکیلے زندگی گزاری ہے. میرا الیحان اس طرح بغیر کسی رشتے کے نہیں رہے گا ساری عمر. عاشق ہے نا میرا گارڈ، اس کے ہیں 7 بچے اور بیوی ایک ہی ہے. کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہوتا. اور تم ابھی سے ٹینشن مت لو. اذلان نے اسے اپنے ساتھ لگایا. اس کی خوفناک پلاننگ سے تو علیزہ کو جھجھری سی آنے لگی.
اتنے میں وہاں سے ایک لڑکی گزری۔ اذلان نے تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، البتہ علیزہ نے بڑی غور سے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا، جو اذلان کو ندیدوں کی طرح نہار رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے، پتہ نہیں لڑکیاں نامحرم آدمیوں کو دیکھ کر ایسی کیوں ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی چاکلیٹ دیکھ لی ہو۔ ہوا کیا؟ اذلان نے پوچھا۔ ارے وہ لڑکی ابھی آپ کو ایسے گھورتی ہوئی گئی ہے جیسے ایسے ہی کچا کھا جائے گی۔ اف ہو یار، کہاں ہے بیچاری؟ کہیں میری محبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئی؟ اذلان کا موڈ بہت ہی خوشگوار رہتا تھا۔ اب وہ باقی دنیا کے لیے تو وہی ٹال ہینڈسم اذلان احمد انصاری تھا، لیکن علیزہ کے ساتھ وہ کوئی کم عمر لڑکا بن جایا کرتا تھا، جو جب تک اس کے ساتھ ہوتا بس ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی، بہت بڑا گناہ ہے ان خوبصورت لڑکیوں کا دل توڑنا۔ مجھ سے دوستی کر کے اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو وائی ناٹ؟ اذلان نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا۔ اسے پتا تھا اب علیزہ غصہ کرے گی، چڑ کرے گی، پھر اذلان اسے اور چھیڑے گا، لیکن اس کا کچھ الٹ ہی ہو گیا۔ ہائے، آپ کا دل کتنا اچھا ہے، سو سویٹ، اس نے بغیر کسی طنز کے بالکل نارمل سے انداز میں کہا، جیسے اسے واقعی اذلان کی بات اچھی لگی ہو۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے، میں بھی اب آپ کے نقش قدم پر چلوں گی۔ جتنا آپ کا دل اچھا ہے، اب میں بھی اتنی ہی اچھی بن کر دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم سی ہو کر بول رہی تھی، جبکہ اذلان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کرو گی؟ میرے پاس احمد بھائی کا، شہریار کا، وقار صاحب کا نمبر ہے، علی بھائی کا نمبر آپ دے دیجئے گا۔ ان سب کو میں بہت پسند تھی، سبھی نے مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی۔ اب میں سب سے بات کیا کروں گی تاکہ سب کو خوشی مل سکے۔ ان سب کا دل دکھا ہوگا میری وجہ سے، کتنا گناہ ملا ہوگا مجھے، ہے نا؟ اذلان چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے کان اور ناک ہمیشہ کی طرح سرخ ہو گئے غصے کے مارے۔ ہا 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 ہا۔ علیزہ نے جو اذلان کی شکل دیکھی تو پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی، پھر آگے بڑھ کر اذلان کے دونوں گال کھینچے پوری طاقت سے اور بولی، اتنے کیوٹ لگتے ہیں نا آپ، ایسے لال ٹماٹر ہو کر۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو اذلان نے اسے پکارا، علیزہ ایسے کیوں بولا؟ تم آئندہ نہیں لانا ان میں سے کسی بیپ کا نام اپنی زبان پر۔ اذلان نے پراپر پاکستانی مردوں کی طرح گاڑھی اردو میں گالی سے نوازا چاروں کو۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا بول رہا تھا، جی گھر چلیں، ہر بات کا خلاصہ کریں گے۔ ابھی مجھے الیحان کی فکر ہو رہی ہے، آپ اس کی منتھلی اور ویکلی برتھ ڈے منانے کے بہانے ہر ہفتے اس کے بغیر ہی بس میرے ساتھ پارٹی کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ گھر میں بور ہو رہا ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح، وہ 2 مہینے کا بچہ ہے، لیکن ہے تو علیزہ میڈم کا، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں میں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے چلے جا رہے تھے، ساری عمر کے لیے۔ 2 سال بعد۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے، بہت ہی زیادہ برے۔ علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اذلان اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتا ہوا اس کے عتاب کا نشانہ بن رہا تھا۔ ہاں میں بہت برا ہوں، ایک دم بیکار۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ اللہ میں کہاں پھنس گئی؟ وہ زار و قطار رو رہی تھی، تکلیف کی شدت کی وجہ سے۔ اذلان سر پر ہاتھ رکھے پریشان سا باہر بیٹھا تھا۔ الیحان اپنی 2 نینیز کے پاس کھڑا حیران سا اپنے باپ کو آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 سال کی عمر میں بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا اور سمجھدار بھی بہت تھا۔
Dad, why are you weeping? She will be all right. بابا آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چھوٹے سے علیحان نے اپنی توتلی زبان میں اپنے باپ کو دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک نرس نے آ کر کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی سی گڑیا کو لا کر اذلان کی گود میں دیا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اذلان ساکت و جامد سا اس پھول کو دیکھ رہا تھا۔ علیحان بہت حیران ہو رہا تھا۔ Dad, what is this? Is this a rabbit? بابا یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک خرگوش ہے؟ اذلان مسکرایا۔ یہ آپ کی بہن ہے، آپ کی دوست۔ کیا میں علیزہ سے مل سکتا ہوں؟ وہ ٹھیک ہے؟ اذلان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جی بس 10 منٹ میں شفٹ کر دیں گے روم میں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ علیحان اور روحینہ، علیزہ اور اذلان کے دونوں بچے، جبکہ علی اور آرزو کا ایک بیٹا تھا، سنہری آنکھوں والا، 9واں سومرو، باپ کا دشمن، ماں کا ہمدرد اور دادا کی جان۔ ایک پراپر سندھی وڈیرے جیسی تربیت کی جا رہی تھی اس کی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے۔ اذلان مسجد گیا تھا نماز ادا کرنے، باقاعدگی سے تو نہیں، لیکن اب وہ اکثر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ علیزہ سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اس رب سے محو گفتار تھی، اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کیا وہ اپنے پاک باز بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ اندر سے کہیں سے جواب آیا، نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، وہ انہیں گرنے بھی نہیں دیتا۔ جب سارا زمانہ آپ کو گرانے کی کوشش میں لگ جائے تو وہ آپ کو تھام کر ایسی جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں دنیا کی کوئی تہمت، کوئی سازش، کوئی برائی، کوئی بلا، کوئی طاقت بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس عظیم ذات کے لازوال ساتھ کے لیے کرنا بس اتنا ہے کہ اس کی حدود کو پامال کر کے اسے ناراض نہ کیا جائے۔ اسے راضی کر کے اگر سارے زمانے کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے تو لے لو، کیونکہ اس رب ذوالجلال کا ساتھ اس سورج اور چاند کو طلوع و غروب کرنے والے کی رضا زمانے کی رضا سے کہیں گنا بہتر ہے۔ آبرو، یہ داستان محض ایک سچی محبت یا پاک جذبات کی عکاس نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے اللہ پر ایمان کی، اس کی راہ پر چلنے والی، اس کی حدود کی لاج رکھنے والی ایک لڑکی کی، جسے اس کے رب نے بارہا محفوظ کیا اس دنیا کی زد میں آنے سے۔ نہ صرف اس کی عزت کی حفاظت کی گئی، بلکہ اس کے دشمن کو اس کے آگے تسخیر کر دیا گیا۔ وہ پیسہ، وہ شان و شوکت، وہ حسین مرد، سب اس کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ کیا ہوتا اگر اس دن علیزہ اذلان کو تھپڑ نہ مارتی اور اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جاتی؟ یقیناً یہ ایک بہت جارحانہ عمل تھا۔ لڑکیوں کو اتنا غسیل نہیں ہونا چاہیے، موقع اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہی ری ایکشن دینا چاہیے، لیکن اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اس نے ہمیشہ ہی ان تمام چیزوں کو نہ صرف غلط سمجھا بلکہ دل سے غلط مانا اور اپنے عمل سے گناہ اور ثواب کو ہمیشہ الگ الگ کر کے دکھایا۔ اگر ہر لڑکی اپنے کردار کی اسی طرح حفاظت کرے اور ان لڑکوں کے لیے خود کو پیش کر کے محض تفریح کا سامان بن کر خود کو کوئی قابل استعمال چیز نہ بنائے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہر لڑکی اور ہر لڑکے کے لیے اللہ نے بہت بہتر، اس کی سوچ سے زیادہ بہترین انعام رکھا ہوتا ہے۔ دی اینڈ۔ ہمارے ناول کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ میرا میسج جو میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتی تھی اب وہ بھی سن لیجیے اور مجھے ضرور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میرے پیارے ریڈرز، مجھے یہ بات کرنی تھی کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا۔ جس نے پورا ریڈ کیا ہے وہ لازمی کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، جس نے فرسٹ ایپیسوڈ سے ابھی تک پڑھا ہے یہ، اور مجھے بتائیں میری زندگی کی پہلی تحریر آپ کو کیسی لگی۔ یہ میرا پہلا ناول تھا اور
اس سے پہلے میں نے ابھی کچھ نہیں لکھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناول آبرو کا سیکول یعنی دوسرا حصہ بھی آئے تو اس کے لیے آپ کو ووٹ کرنا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں پارٹ 2 لکھیں۔ آپ لوگوں کی پسندیدگی ہی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ ہائی لائٹس بتانا پسند کروں گی نیکسٹ آبرو کے سیزن کی۔ سب سے پہلے تو اس میں علی اور آرزو کا ظاہر ان کی میں نے سٹوری کو بالکل بھی آگے نہیں بڑھایا ہے تو وہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی۔ اور میری ایک مصنفہ دوست ہیں انیلا شیخ، اتفاق سے ان کے ناول کا نام بھی آبرو ہی ہے۔ ہم بہت گہری دوست ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ وہ اور میں مل کر آبرو کا 2nd سیزن لے کر آئیں گے، جس میں میرے ناول کے علیزہ اذلان، علی آرزو ہوں گے، ساتھ ساتھ ان کے ناول کے زاویار اور ان کی ہیروئن آبرو بھی ہوں گی، اور ساتھ میں ظاہر ان لوگوں کے بچے ہیں تو ان لوگوں کے بھی ہم کامبوز بنائیں گے۔ بات کافی لمبی ہو گئی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مزید کچھ پوچھنا چاہے تو بے فکری سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت 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 شکریہ۔ اللہ حافظ۔